بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم میرے محترم دوستو، بھائی اور بہنوں، ہم سب کا یہاں موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے اور ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس دنیا میں اپنی اولاد کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اولاد اس دنیا میں ہمارے لیے نیک نامی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ کل کو جب اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم دنیا میں سے تحفے کے طور پر اپنی اولادوں کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ چار باتیں اس محفل سے سمجھنی چاہیے، اور اگر یہ چاروں باتیں ہمارے نیتوں میں، ذہن میں نہیں تھی تو آنی چاہیے۔ ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا خطرناک موضوع ہے، تو میں نے رضوان بھائی سے کہا خطرناک آدمی کو خطرناک موضوع دیتے ہو۔ میں بچوں سے زیادہ بچوں کے ابا اور اماں کی تربیت کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہوئی ہے اس زمانے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں شرطیاً کہتا ہوں 80% مجمع وہ ہے جنہوں نے کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ جبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں چلنا کیسے ہے، تو اسکول والوں کا ڈنڈا آ جاتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں۔ اگر آپ محفل میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کیا نیتیں کرنی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ان 2 رکعت میں 19 نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ کتنی نیتیں؟ کتنی؟ کیا کیا؟ تحیت الوضو کی نیت کر سکتے ہو، ابھی بھی وضو کیا ہے 2 رکعت اس کی پڑھ لوں۔ مسجد داخل ہو گئے تو تحیت المسجد بھی ساتھ میں کیا ہو گئی؟ جڑ گئی۔ صلاۃ التوبہ بھی جوڑ دی کہ اللہ باہر جو کچھ کیا اس کو معاف کر دے، یہ 2 پڑھ رہا ہوں۔ ساتھ میں حاجت کی بھی کیا کر دی؟ جوڑ دی۔ ان کو 4 رکعت بنا کے صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ گویا کہ ایک عمل میں بیک وقت کئی ساری نیتیں۔ تو ایک چیز جو بہت ضروری ہے ان والدین کے لیے وہ ہے صحبت، سننا۔ نبی کو پہلے آگے پہنچانے کا حکم نہیں ملا، پہلے سننے کا حکم ملا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سنیے، پہلے سنیے۔ 3.5 سال تک آپ کو تیار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اقرأ سنتے ہی، نیچے اترتے ہی دعوت شروع نہیں کی۔ کتنے سال لگے دعوت دینے میں؟ 3.5 سال۔ کیوں؟ دعوت دینے والے کو بھی تربیت کی کیا ہے؟ بھئی جو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اولاد کی، ان کو تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم نے کیا کیا ہے؟
کون ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں؟ کون ہے جو اس غرض سے کسی بیان میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ مجھے کوئی بات سننے کو ملے جس سے میں اپنی اولاد کی کیا کر سکوں؟ کوتاہی ہے، تسلیم کیجئے اور اس کوتاہی کو ختم کیجئے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے ہر عمل میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز، یہ پانی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے تو اس پانی کی تاثیر کیا ہے؟ پیاس بجھ جائے گی۔ کھانے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ کھانے کے بعد ہماری بھوک، اللہ نے ہر عمل میں کیا رکھی ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کی ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کو بے حیائی کی باتوں سے اور بیکار چیزوں سے روکے گی۔ کیا مطلب؟ جو آدمی واقعی نمازی ہوگا وہ فحاشی نہیں کر سکتا، وہ منکر نہیں کر سکتا، وہ بے حیائی کے کام کھلے عام نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ نماز کی تاثیر رب العزت نے بیان کر دی ہے، نماز کی تاثیر میں کمی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں کمی آ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن آگے 2 شرطیں ذکر کی ہے۔ اقبل بہما وجہہ وقلبہ، چہرہ بھی رب کی طرف متوجہ ہے اور دل بھی یہ ہے نماز۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فحاشی کی طرف آپ جا رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، تو اپنی نماز کے اندر میں غور کیجئے کہ چہرہ تو قبلے کی طرف ہے پر دل ابھی قبلے کی طرف نہیں ہوا ہے، اس دل کو قبلے کی طرف پھیر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جب نماز پڑھ لو تو نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کر لو۔ صحیح حدیث، نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کہ ہو سکتا ہے یہ میری موت سے پہلے کی آخری نماز ہو۔ اب یہ نماز آپ کے اندر کیا لے کر آئے گی؟ بے حیائی سے رکاوٹ، یہ آپ کو گندگیوں سے روکے گی۔ آپ کو اپنی اولاد میں کئی نظر آ رہا ہے، میرا بچہ برائی کی طرف جا رہا ہے، میرا بچہ کسی غلط کی طرف جا رہا ہے، تو مارنے پیٹنے سے پہلے اس کو کس کی طرف لائیے؟ کس کی طرف لائیے؟ دوسری بات، اللہ نے نماز میں دوسری تاثیر کیا رکھی ہے؟ جہاں رزق کا تذکرہ، جہاں روزی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس کے ساتھ نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ سنیے، نماز خود بھی پڑھیے، گھر والوں سے بھی نماز پڑھوائیے، روزی کا تم سے مطالبہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم کھلائیں گے تمہیں۔ کیا مطلب؟ جب کبھی دیکھو روزی میں تکلیف آ گئی، روزی میں رکاوٹ آ گئی، کاروبار میں رکاوٹ آ گئی، تو اپنی نماز چیک کر لو، کہیں میری نماز میں کمی تو۔ ایک بڑی مشکل جو ہمارے ہاں مارکیٹوں میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ مالکان تو خوب نماز کا اہتمام کرتے ہیں پر ملازمین نماز کا اہتمام، وہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی سمیت آپ کی دکان میں موجود ہے۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12، 13، 14 صحابہ کو لے کر رات کو دیر تک سفر کر رہے ایک جگہ، رات ہو گئی، اندھیری
دیر ہو گئی، آپ نے فرمایا من یکلو ان اللیل، آج رات چوکیداری کون کرے گا؟ سونے لگے، فجر ابھی ہونے والی ہے، پیچھے سے دشمن کا خطرہ ہے۔ بلال، انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ بلال خیال کرنا، آرام کرنے لیٹ گئے۔ بلال کہتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں تہجد پڑھی، اور پھر میں اپنے کجاوے کو، اونٹ کو بٹھا کے یو ٹیک لگا کے دیکھنے لگا، جہاں سے روشنی پھوٹتی ہے وہاں سے روشنی پھوٹے گی اور میں اللہ کے نبی کو جگا دوں گا۔ وہ بھی تھکے ہوئے تھے، یہ بھی ساتھ ہی سفر کیا تھا نا، وہ بھی سو گئے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ فجر ہوئی، کوئی نہیں اٹھا۔ اب بتائیے، کیا اللہ کر نہیں سکتے تھے کہ اپنے نبی کے پاس جبریل کو بھیج کر کہتے نبی میرے پیارے حبیب اٹھئے، فجر کا وقت ہوا ہے، اٹھئے اٹھئے؟ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا۔ کیا؟ کیوں؟ دو باتیں بتانی تھی۔ ایک بات فطرت انسانیت بتانی تھی، وہ یہ کہ نبی بھی رات کو دیر سے لیٹے گا تو فجر میں آنکھ، فجر میں آنکھ۔ یہ کراچی والے جو رات کو دیر تک جاگنے کو فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں، یہ فطرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، فطرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی مزاحیہ انداز میں کہتا ہوں ہم کراچی والے الو بن چکے ہیں، فطرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ فطرت سے نبی بھی مجبوری میں چلا تو نبی کی بھی فجر میں آنکھ۔ دوسری بات، نبی کی آنکھ کھلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی تپش نے آنکھ کھولی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ پہلے ہی کھل چکی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اٹھے، اگلے جملوں پہ غور کیجئے، فرمایا اٹھو یہاں سے چلو۔ نماز کا حکم نہیں دیا، کیا فرمایا؟ یہاں سے چلو، فَإِنَّهُ وَادِيُ الشَّيْطَانِ، یہ شیطانی وادی ہے۔ کیوں؟ یہاں نبی کی ایک فجر کی نماز قضا ہوئی تو وہ وادی شیطانی وادی بن گئی۔ میرے اور آپ کے گھر میں روز فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، میرا اور آپ کا گھر، جملہ مکمل کر لوں، نبی نے کہا میری ایک نماز فجر کی قضا ہوئی تو وہ وادی کیا ہو گئی ہے؟ یہ وادی، اس پر شیطانی اثرات ہے، ہماری فجر کی نماز نکل گئی۔ جس گھر میں ماں بھی سوئی پڑی ہے، باپ بھی سویا پڑا ہے، آج تو سنڈے ہے، آج تو دیر تک سوئیں گے، سب سوئے پڑے ہیں، پھر وہاں رونا ہے، یہاں برکتیں نہیں ہیں، یہاں رحمتیں نہیں ہیں، یہاں محبتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تو خود اپنے گھر کو شیطانی بنایا ہوا ہے فجر کی نماز چھوڑ کے۔ آپ کے گھر میں برکتیں نماز سے آنی تھی، آپ نے نماز کو چھوڑ کے اس برکت کو ختم کر دی۔ روزے کی تاثیر اللہ نے کیا قرآن میں ذکر فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی ایک مہینہ روزہ رکھنے کا خلاصہ نتیجہ یہ ہوگا کہ عید کے بعد تمہارے اندر کیا آ جائے گا؟ اب تقوی کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا، اے کعب یہ بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کعب احبار رحمہ اللہ تابعی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ہل مشیت طریقا ذات شوکۃ، کیا آپ کسی ایسے راستے پر چلے ہیں جس میں بڑے سارے کانٹے تھے؟ کہا بالکل چلاؤں ایسے راستے پہ، کانٹے والے راستے پہ۔ ماذا فعلت، آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹا تاکہ میرے کپڑے کسی کانٹے میں الجھ کے پھٹ نہ جائے اور میں چلاؤں۔ فرمایا یہی تقوی ہے، دنیا کی زندگی میں ایسے چلو کہ دنیا کی گندگیاں میرے ایمان کو، میرے اعمال کو خراب نہ کر دے، پھاڑ نہ دے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اگر رمضان کے بعد یہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے
تو قصور روزے کا نہیں ہے، قصور تیرے روزے کا ہے کہ تو نے روزہ ویسے نہیں رکھا جیسے روزہ. اب میرے محترم دوستو، میری اور آپ کی جو زندگی ہے، میری اور آپ کی جو زندگی ہے، اس کے اثرات میرے اور آپ کی اولاد پر پڑتے ہیں. میری زندگی میں جھوٹ شامل ہے، میری زندگی میں جھوٹ شامل ہے، یہ میرا فعل ہے، اس کا میرے بچوں پر اثر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے ساتھ اللہ نے ایک چیز جوڑی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر. یعنی یہ جہاں بھی جائے گا، جس مقام پر بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، یہ لعنت کا مستحق ہوگا. اور لعنت کس کی؟ اللہ کی. اب یہ آدمی جتنا یہ جھوٹ بولتا جائے گا، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوگی کہ اللہ اس کی قدر لوگوں کے دلوں سے اور اپنی اولاد کے دلوں سے نکال دیں گے. جھوٹا آدمی کبھی معاشرے میں اس کا مقام نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا کہا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا آدمی جس پر اوپر سے لعنت برس رہی ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین کا جو لفظ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جھوٹ کی بدبو ہے، ان للکذب رائحہ، جھوٹ کی ایک بدبو ہے. جب جھوٹا آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے رحمت کے فرشتے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں. آپ جھوٹ بولیں گے، پہلا نقصان یہ ہوگا، آپ کا بچہ آپ کی عزت نہیں کر پائے گا. یہ پہلا نقصان لے لیجیے. آج ہمارے معاشرے کی بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، اللہ کی شان میں یہ موضوع جو آج انہوں نے دیا ہے، یہ میں گزشتہ 2-3 مہینوں سے، بلکہ رمضان سے لے کر چل رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا تو میرا ہی موضوع ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں 4 چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. نمبر 1، ان بڑھتی ہوئی خواہشات کی بنیاد پر ہماری ناشکری عام ہو چکی ہے. جس سے سنو، جس کو دیکھو، اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، کاروبار نہیں ہے، مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے. ایسی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا حال بگڑا ہوا ہے، حالات خراب ہیں، ڈالر کہاں پہنچ گیا، اوہو یہ کیا ہو گیا. اس ناشکری کے کلمات نے کیا کر دیا؟ اللہ کو ہم سے ناراض کر دیا. جبکہ اللہ کا ہم سے وعدہ کیا تھا؟ یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے، آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، نہیں تو میرے ساتھ پڑھیے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ، ذرا زور سے پڑھیے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر اپنی زبانوں پر لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں صرف نہ پڑھنے والے، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، نون ثقیلہ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا. ہم نے کیا کہا؟ وَلَئِن بَكَيْتُمْ،
ہم نے کہا شاید اللہ نے آیت یوں نازل کی ہے اگر تم رونا رو گے تو میں تمہاری برکتیں دوں گا. ایسی ہے کوئی؟ ایسا ہے؟ اوپر سے لے کر چیف منسٹر سے لے کر چپڑاسی تک، غریب سے لے کر امیر تک، سب کا رونا یوں ہے ہم گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، کچھ نہیں بچا، ملک دیوالیہ ہو گیا، میں دیوالیہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے نعمتیں دی اور ساتھ میں حکم دیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ اس مجمع میں ایسے افراد جو یہ کہ ہر وقت کے تو الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، کرم مالک کا، کروڑوں احسانات ہیں، کروڑوں کرم ہے اس رب کا، جو دیا میری طاقت، میری وسعت، میرے اختیار، میری شکل، میرے عقل، مجھ میں صلاحیت کچھ نہیں تھی، جو دیا میرے رب نے دیا. یہ کلمات میرے بچوں کو سکھانا بھول گئے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ فلاں نے کہا تو یوں ہوا، فلاں نے کہا یوں ہوا، فلاں کا بچہ یوں بن گیا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. یہی کچڑی پکاتے پکاتے اثر یہ ہو گیا کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے اس نعمت کو کم سمجھنے لگ گئے. جس کے بعد چھوٹی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی کی اس کو نہیں دیکھتا کہ میرے برابر میں موٹر سائیکل والا چل رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے میرے برابر میں پراڈو آ کے کھڑی ہو گئی ہے. فطری طور پہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری چھوڑ دی. اثر کیا ہو گیا؟ اثر یہ ہوا ہمارے بچے ہماری طرح دنیا کے شوقین ہو گئے. دین کا شوق، دین کا جذبہ، آخرت کی فکر کہاں ہوا ہو گئی ہم سے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک عجیب حدیث جب سے میں نے سنی ہے میرے محترم دوستو، مجھے تو ایسی ایک برف کی ڈلی ملی ہے میرے دل پہ. فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ، جو صبح آئی، ہم میں سے ہر ایک کی صبح اپنے گھر میں ہوئی، آمنا فی سربہ، گھر میں سب پر امن ہے، گھر میں سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بیوی کو دیکھا ٹھیک ہے، بچے کو دیکھا ٹھیک ہے، جس حال میں ہے، لیکن کیا ہے؟ معافی فی جسدہ، اور جسم میں بھی اللہ نے عافیت رکھی ہے، نہ کوئی فالج ہوا نہ کچھ ہوا، جسم بھی ٹھیک ہے. اگلا جملہ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی گھر میں موجود ہے. کتنی روزی؟ کتنی؟ ہم تو بیریا ٹاؤن کا سوچ کے 20 سال کے آگے کا سوچ رہے ہیں. ایک صاحب لے کر گئے، کہا مفتی صاحب آئیے دعا کروائیے ہماری زمینوں پہ. لے کر گئے وہ بیریا ٹاؤن سے بھی 50 کلومیٹر آگے. دوست ہے، بہت قریبی دوست. چلے گئے ہم بھی، کہا یار دعا کروائیے. میں نے کہا سچ بتاؤ یار یہاں کب آبادی ہوگی؟ کہا زیادہ نہیں، 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یہاں سب کچھ ہوگا. آپ کو بھی اگر لینا ہے تو آپ کو سستا دے دیں گے. سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر 3 باتیں ہوں، گھر خیریت، جسم خیریت، اور گھر میں کتنی روزی ہو. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے. رضوان بھائی، ذیشان بھائی آزاد مجھے جانتے ہیں، کمزور باتیں تو ہمیں پسند ہے نا، ہم کرتے ہیں، اور جنہوں نے کی ان بیچاروں کی ہم درگت بنا دیتے ہیں. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے. اب اگلا جملہ سن لیجئے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ
لہو دنیا بحذافیرہا، میرے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی، میرا مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی، میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ آدمی جس کے گھر میں خیریت، جس کا جسم خیریت سے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہے، گویا اللہ نے اس کو ساری دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا ساری دنیا کی نعمتیں جوڑ کے تیری جولی میں ڈال دی گئی ہو۔ ہے ہم میں سے شکر گزار؟ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اسی لیے تو میرا رب کہتا ہے میرے بہت تھوڑے بندے کیا ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے کیا ہیں؟ امتحان بہت برا ہے، ورنہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں شکر کرنے والے ہم میں بہت کم ہیں۔ میرا تاری روڈ پہ درس قرآن ہوتا ہے پیر کو، جب جاتا ہوں چار بیٹھ جاتے ہیں یہی رونا۔ اس لیے پہلی بنیاد اپنی اولاد کو میرے محترم دوستو اللہ کا شکر گزار بنائیے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ یہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات پر چھری چلانے کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کیا کیجئے؟ کیا کیجئے؟ ہاں، شکر پہ لائیے، شکر پہ لائیے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے کیا شکر سکھایا؟ صحابی نے کہا ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے پتھر کپڑا اٹھا کے دکھایا، تیرا ایک پتھر نبی کے 2 پتھر ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تجھ سے اس حال میں بھی کیا ہیں؟ وہ طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی تکلیف۔ پہلی مشکل اپنی اولادوں کی فکروں میں ڈالنے کی، یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے انہیں اپنے اللہ کے پیچھے بھگائیے۔ اور اللہ کے پیچھے بھگانے کا سب سے بڑا راستہ جو تھا، اور آج میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اور آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے جواب دیجئے، امتحاناً نہیں، تاکہ احساس ہو جائے ہم سب کو۔ اللہ ایک لطیفہ سنا دوں، لطیفہ، ہم مفتیوں کی زندگی لطیفے سے کم نہیں ہوتی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا لطیفہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا بھی فون آیا 2 دن پہلے، مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، پیریڈ لینے کی تیاری کر رہا تھا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کیا بتا دیجئے؟ بولیے بھائی، کچھ سو رہے ہیں، کچھ کی فکر ادھر ادھر ہے، کچھ موبائل میں ہے، واٹس ایپ میں کیا ہوگا، ذرا ادھر ہو جائیے۔ کیا بتائیے؟ آواز پھر بھی نہیں آ رہی ہے، کیا بتائیے؟ ہمارے ہاں اب قوم اس پہ آ گئی ہے، کس پہ؟ وظیفوں پہ۔ کس پہ؟ یہ بڑے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، مفتی صاحب وظیفہ بتائیے۔ اچھا بھائی، اچھا اس والی کے لیے الگ وظیفہ بتائیے۔ اچھا ٹخنے کا الگ وظیفہ ہے، گھٹنے کا، ناف کا، ہاتھ کا، وہ ایک مشہور صاحب ہے عبقری کے نام سے، اور ڈرامے بنائے ہوئے ہیں۔ اب تو میں نے کہا محترمہ بات یہ ہے، وظیفہ کتنی دیر پڑھیں گے؟ کہا 10 منٹ۔ میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آپ 10 منٹ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیے۔ وظیفے کی گارنٹی نہیں ہے، دعا کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، وظیفے کی گارنٹی ہے، دعا کی؟ خدا کی قسم وہ ہنسنے لگ گئی، کہا مفتی صاحب مذاق مت کیجئے، وظیفہ بتائیے۔ باقاعدہ بڑی عمر کی خاتون ہنسنے لگی، مفتی صاحب مذاق مت کیجئے، کیا بتائیے؟ ایک خاتون کا فون آیا، مفتی صاحب وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ میرے گھر میں مشکلات ہیں، مشکلات کے ختم کرنے کے لیے 1,25,000
25,000 मरतबा आयत करीमा का क्या कीजिए, क्या कीजिए। आप में से भी कई ने किया होगा, अपने घरों में एहतिमाम होता रहता है। अच्छा, 1,25,000 मरतबा पढ़ने में कितनी देर लगती है? घंटों लगते हैं। कितनी देर लगती है? मैंने कहा ऐसा कीजिए, जिन जिन खवातीन को बुलवा रहे हैं ना, उनसे कहें कि 3 घंटे मसलन आपने मेरे घर आकर आयत करीमा का खत्म करना है, आप मेरे घर मत आइए, आयत करीमा मत पढ़िए, 3 घंटे अपने घर बैठकर मेरे लिए दुआ कीजिए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? आयत करीमा मुश्किलात के लिए किसी हदीस में साबित नहीं है, बुजुर्गान दीन ने बताया है, गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है, फरमाया वो दुआ जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए पीठ पीछे करेगा, उस दुआ से ज्यादा कबूलियत वाली कोई दुआ, ये दुआ हमारे माशरे में खो गई है। वो बाप जो ये कहते हैं मैं रोजाना अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर अल्लाह से मांगना सिखाता हूं, वो बाप जरा हाथ खड़ा करें। हमारे मुआशरे में 97% लोगों ने दुआ मांगना, दुआ बच्चों को सिखाना, दुआ के अल्फाज का कहना छोड़ दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हो गई कि हम हो गए हैं आमीन वाली कौम। कौन सी कौम? जोर से बोलिए, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं ना। कौन सी कौम? जुम्मे में जाते हैं, जुम्मे में जाते हैं, खतीब साहब दुआ कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? आमीन 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 आमीन। रिजवान भाई, इज्तिमा हो रहा है राविंड का, चलेंगे? यार वो भाई दुआ में तो चलो, दुआ में तो क्या करेंगे? वहां पे क्या करेंगे? आमीन आमीन आमीन। भाई वो 27वीं को ना, वो डिफेंस में मौलाना अब्दुल सत्तार साहब बड़ी शानदार दुआ कराते हैं, हम क्या करेंगे? अरे बोलो भाई, हम क्या करेंगे? आमीन आमीन आमीन। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, बैतुल्लाह सामने आ जाता है, हक्के बक्के रह जाते हैं। मुफ्ती साहब जरा दुआ मांगिए ताकि हम क्या कहें? आमीन आमीन आमीन। फिर वहां से आगे चलते हैं, एहराम बांध के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मीना का मैदान है, सारे नबी जहां जमा हुए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा आए हैं, सारे सहाबा आए, उम्मतें आई, अल्लाह के नबी ने दुआओं की कबूलियत को फरमा दिया। हमें पता नहीं होता करना क्या है। मुफ्ती साहब मीना की दुआ तो करवा दीजिए ताकि हम क्या करें? अरे बोलो भाई, जिंदगी भर जो कर रहे हो वही तो बोल रहे हो, आमीन आमीन आमीन। फिर जाते हैं अरफात। अरफात का मैदान ये वाहिद दिन है जिसमें अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आता है, बाकी हर रात को आता है, लेकिन अरफात वाहिद दिन है अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आया हुआ है। हर इंसान अल्लाह की नजर में इस काबिल बन चुका है कि उस पर अल्लाह फख्र कर रहे हैं, उन्जुरू इला इबादी, देखो मेरे बंदों को, व इला इमाई, मेरी बंदियों को, दूर से आए हैं, मुझसे जन्नत मांग रहे हैं, मुझसे जहन्नम की पनाह मांग रहे हैं, मुझसे रजा मांग रहे हैं। उस वक्त भी हम कहते हैं भाई किसी मौलवी साहब को तलाश करो जो दुआ मांगे, और हम क्या करें? मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस दिन ये कनेक्शन हमारा टूटा, हमसे रहमतों का कनेक्शन टूटा है। जिस दिन ये कनेक्शन टूटा है, हम पर अल्लाह ने सेहतयाबी के कनेक्शन तोड़ दिए हैं। जिस दिन ये कनेक्शन टूटा है, मेरे मोहतरम दोस्तों, परेशानियों के अंबार आ गए हैं। क्यों? क्योंकि फरमाया तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती, अगर तकदीर को कोई चीज बदल सकती,
جب تک سب نہیں بولیں گے آگے نہیں جاؤں گا. اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی، وہ تقدیر کے بدلنے والی کنجی ہم سے کھو گئی. مہینوں سالوں ہو چکے ہیں میں نے کبھی اپنے رب سے اپنی زبان میں بات کیے. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھنے کو بتائیے. پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. یہ مانگنا، یہ پھر جب انسان اس سے مانگنا چھوڑتا ہے تو پھر یہاں سے لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے. اور میرے رب نے فرمایا، میرے رب کے حبیب نے فرمایا، جس آدمی نے دنیا والوں سے مانگنے کے لیے ہاتھ کھول دیے، موت تک اس کا ہاتھ اللہ بند نہیں فرمائیں گے. یہ مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا. لوگ کہتے ہیں نا، ایک عجیب جملہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ نا فلاں فلاں فلاں، ابے یار ان کا پیٹ بھرتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا، کتنا لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے ان کا پیٹ؟ اس لیے کہ میرے نبی کی بات سچی ہو رہی، جو دنیا والوں سے مانگے گا اللہ کبھی اس کے پیٹ کو بھریں گے. وہ مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا. اور جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کے دل کو غنی فرما دیں گے. فرمایا الغنا لیس بکثرت المال، مالداری مال کے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے. الغنا غنى القلب، مالداری تو یہ کہ آدمی اللہ تیرے دل کو کیا کر دے؟ غنی کر دے، بادشاہوں والا دل دے دے. تھوڑا ہے تیرا شکر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز دے کر جا رہا ہوں. اولاد کی تربیت کرنی ہے اور اس زمانے کا مقابلہ کرنا ہے جہاں بچیوں کی عزتیں خطرے میں پڑ گئی ہے، جہاں بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ بڑھتی ہوئی خواہشات ہے، اور اس خواہشات کو روکنے کے یہ دوسرا ذریعہ ہے. پہلا ذریعہ شکر لاؤ زبانوں پہ، بیٹا جو اللہ نے دیا روزانہ بٹھاؤ. ایک جتانا، میں نے یوں کیا، میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا ہوتا. رب نہ بنو، رب نہ بنو، خدا نہ بنو. میں اکثر بیانوں میں کہتا ہوں، ہماری مشکل یہ ہے جب ہم جوان ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے خدا بنے پھرتے ہیں. میں نہ ہوا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے میں نے کام نہ کیا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، ارے میں نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. گویا پیدا کیا تو اللہ نے، پھر کہا اب تو خدا بن، تو ہی کما، تو ہی کھلا. اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. ارے جی ان کو پالتے ہی اسی لیے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا کیا بنیں گے، کیا بنیں گے. گویا کہ بڑھاپے تک تو اللہ نے کھلایا، بڑھاپے کے بعد کون کھلائے گا. تو جوانی میں خود خدا بنے پھرتے ہیں اور بڑھاپے میں بچوں کو خدا بنا لیتے ہیں. وہ حقیقی رزاق ذات، وہ حقیقی رب. یہ ہمارے بڑی عمر کے لوگوں میں جو شکوے شکایتیں بڑھ گئی ہیں، اسی لیے بڑھ گئی کہ خود کی نظر بھی اللہ سے ہٹی، اولاد کی نظریں بھی اللہ سے ہٹا دی. اب آ کے پھر اولاد اپنے میں مشغول ہو گئی، کیونکہ ان کو بتایا اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو. وہ صبح 11 بجے نکلتے ہیں، رات کو 12 بجے آتے ہیں. بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، بیوی کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو بوڑھے باپ کے لیے کیا وقت ہوگا ان کے پاس. اگر پہلے دن سکھاتے بیٹا روزی تو اوپر سے لکھی ہوئی. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا پیدا کیا ہے؟ تقدیر کا لکھنے والا قلم پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم. پھر اس سے کیا فرمایا؟ اکتب، لکھو. اس نے کہا یا رب کیا لکھوں؟ فرمایا مقادیر، لوگوں کی تقدیریں لکھ لو. جو ملنا ہے، جو ملنا ہے آج سے کروڑوں سالوں پہلے وہ لکھا جا چکا. اولاد کو یہ بتاؤ کہ بیٹا سب سے اہم چیز اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری پر آ جاؤ. جتاؤ نہیں، بتاؤ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا
میں گھر سے نکلا، میرے پیر میں جوتیاں نہیں تھی، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، راستے پہ چلتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ میرے پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، یہ تپتی ہوئی زمین ہے، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ زمین پر گھسٹتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا تھا، میں نے وہیں پہ کہا، یا اللہ تیرا احسان ہے، مجھے جوتیاں نہیں دی، تو نے تو اس کو پیر نہیں دی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر نہ کریں، اپنے بچوں کو کمپٹیشن سے نکالیں۔ کمپٹیشن، اس نے یوں بنا لیا، اس نے یوں بنا لیا، اس نے اپنے مقدر کا بنایا ہے، تیرے مقدر کا، میرے مقدر کا کچھ نہیں بنایا۔ اس لیے اپنے بچے کو، یہ میرے پاس کسی کا فون آتا نا کہ میرا بچہ ہے 7 سال کا، 8 سال کا، 6 سال کا، ابھی پوری دعائیں نہیں پڑھتا، کبھی میں کہتا ہوں بھائی بہن بھائی 6-8 سال کے بچے کو ابھی جنید بغدادی نہ بناؤ۔ جنید بغدادی، میں کرغیزستان گیا، روس کی جو آزاد ریاستیں ہیں، ابھی گیا تھا میں پچھلے سال نومبر میں، وہاں ایک مدرسے میں بیان تھا، تو ہم عربی میں بیان، اردو میں بیان کرتے تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے، اب محتمم ترجمہ کر رہے ہوتے مجھے یوں دیکھ رہا ہے، ہم انہیں شریف بنانے کے چکر میں اور تم شرارتی بنا رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، یہ شرارتیں نہیں کریں گے تو کیا ہم شرارتیں کریں گے؟ اور بچوں کو وقت سے پہلے بڑا نہیں بناؤ، بچوں کے دماغوں میں یہ بات مت ڈالو بیٹا تمہیں اب انجینئر بننا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں بڑا مفتی بننا ہے۔ نہیں بیٹا، جو پڑھ رہے وہی پڑھو، جو پڑھنا ہے وہ پڑھو، اور ان کو بندہ بناؤ۔ بچوں کو کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو بندہ ہوا ہوتا ہے۔ بندہ کون سا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے رب کے حکم میں بندھا ہوا ہو۔ وہ ڈاکٹر بن گیا، جو ڈاکٹر سچ ہی نہیں بولتا۔ وہ ڈاکٹر بن گیا جو ڈاکٹر 2 نمبر دوائی دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا۔ میرے پاس ایک مسجد والے آئے، کہا مفتی صاحب کوئی ایسا مفتی، ایسا عالم، ایسا امام، ایسا 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 مجھے دے دو۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں نے کہا بھائی تلاش کرتے ہیں۔ پتا چلا کسی نے ان کو ایک مولوی صاحب دے دیے، وہ لے کر گئے مسجد میں امام۔ اب امام بھی تو مختلف ہوتے ہیں، لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کیا گئے، 7 مہینے کے بعد نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ بھائی 7 مہینے میں کیا کر دیا بھائی؟ کہا 7 مہینے میں، محلہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا تھا، کہا 7 مہینے میں امام صاحب نے محلے سے 2.5 کروڑ روپے نچوڑ لیے تھے۔ مولوی جب آتا ہے نا اپنے پہ، مولوی جب اپنے پہ آتا ہے نا تو پھر مولوی ہوتا ہے۔ 7 مہینے میں 2.5 کروڑ روپے نکال لیے تھے، اور کسی پر زبردستی نہیں۔ یہ ہوا۔ پھر آئے میرے پاس، کہا مفتی صاحب یہ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی کس طرح کا امام چاہیے تمہاری تو فرمائش ہے؟ کہا بس اللہ سے ڈرنے والا چاہیے۔ کون چاہیے؟ کچھ بھی بناؤ اپنے بچوں کو، لیکن اللہ سے ڈرنے والا بنا دو۔ کچھ بھی بناؤ اپنے بچے کو، لیکن اللہ سے ڈرنے والا بنا دو۔ اور یہ اللہ سے ڈرنے والا بنانے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے بریک کے بعد میں بتایا، میں پہلے ہی بریک لے چکا ہوں۔ 3 کام کرنے پڑیں گے جو مشکل کام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماں باپ سدھرنے کو تیار، ماں باپ سدھرنے کو تیار۔ میں تو جیسا ہوں مجھے ویسے رہنے دو، یہ بتاؤ میرا بچہ نیک کیسے بنے گا؟ یہ اصول اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ پہلا اصول، جو صفت بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہو اس صفت میں پہلے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، ماں باپ کو آگے آنا پڑے گا، ورنہ خدا کی قسم یہ بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے یہ آدمی کون ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ مفتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فلاں ہے۔ اچھا یہ مفتی کیا ہوتا ہے؟ آپ بڑی ساری اس کے سامنے چیزیں بتائیں گے
لیکن وہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مفتی سمجھتا ہے. یہ جرنل ہے, اس کے پاس یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا, بہادر یہ وہ بتانا پڑے گا. وہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بہادر سمجھتا ہے. اسی لیے جب کوئی گلی میں آنکھ دکھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابا کو بتاؤں گا. آپ نماز پہ آئیں گے بچہ نماز پہ آئے گا, آپ سچ پہ آئیں گے بچہ سچ پہ آئے گا, آپ فجر میں اٹھیں گے بچہ فجر میں اٹھے گا, آپ جھوٹ بولیں گے بچہ جھوٹ بولے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں بچے کے ہاتھ نسوار نہ منگوائیے, سگریٹ نہ منگوائیے, پان نہ منگوائیے, ان کو ساتھ بٹھا کے فلمیں نہ دیکھیے, ان کو ساتھ بٹھا کے فضول بات نہ کیجیے, بچوں کے سامنے گالی مت دیجیے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کریں گے آپ کا بچہ کہے گا ابا کر رہا ہے تو مجھے بھی. دوسری بات, اپنے خواہشات کو لگام دیجئے. اکثر ہم اپنی خواہشات پورا کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خواہش میری ہے, بڑے گھر میں رہنا میری خواہش ہے, اچھی گاڑی میری خواہش ہے, اچھا کپڑا میری خواہش ہے. میرا بچہ اچھے کپڑے میں نظر آئے یہ بچے کی خواہش نہیں ہے, یہ ارے بولو بھائی, میرا بچہ اچھی گاڑی میں اسکول جائے یہ بچے کی خواہش نہیں ہے. بچہ تو وین میں زیادہ خوش ہوتا ہے, مستیاں کرتا ہوا جاتا ہے, یہ تیری خواہش ہے. تیرے بچے کے جسم پر وہ برانڈڈ سوٹ ہو یہ بچے کی خواہش. یہ کس کی خواہش ہے؟ اپنے خواہشوں کا گلا گھوٹیے. ہم نے اپنے بچوں پر اپنی خواہشوں کو کیا کر دیا ہے؟ مسلط کر دیا. مجھے بہت معاف کر دے بھائی رضوان صاحب, یہ تھوڑا آپ کو دکھانے کے لیے یہ انگریزی میں یہاں لیکچر کرواتے رہتے ہیں. یہ جو ہم اپنے بچوں کو زبردستی کی انگریزی گھروں میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بات بھی انگریزی میں کریں یہ بھی انگریزی میں کریں, یہ آپ کی خواہش ہے, بچوں کی خواہش. بچے تو اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہوئے ان کو مزہ آتا ہے, یہ زبردستی کی انگریزی ہم تھوپتے ہیں ان کے اوپر. اپنی خواہشوں کا گلا گھوٹیے, اپنے بچے کو اپنی چادر میں لائیے. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی مشکل اس وقت اس امت کے لیے ہے وہ یہ ہے, ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں. ہمارا وقت کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو گود میں اٹھایا, دکان لے گئے, بچہ کیا چاہیے, بچے نے وہ چیزیں لی, لا کے بٹھا دیا. اب زیادہ ہوشیار مائیں اور باپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ بڑا سا موبائل جو ہوتا ہے جسے کیا کہتے ہو تم لوگ, وہ اٹھا کے بچے کو پکڑا دیا, اس میں 200 کارٹون ڈلوا دیے, بچہ ادھر مشغول, ماں ادھر مشغول, باپ اپنے میں مشغول. ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت. نبی کی زندگی دیکھیے, بچہ پیچھے بیٹھ گیا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یا بنیا اتق اللہ. نبی بچے کی تربیت کر رہے ہیں, نابالغ بچہ ہے. نبی کی شان دیکھیے, نبی زندگی کی آخری عمر میں ہے, بچہ 7 سال کا ہے, اس کی تربیت کر رہے ہیں. یا بنیا اتق اللہ تجدہ تجاک, اے میرے بچے اللہ سے ڈرتا رہ, جہاں تجھے تکلیف آئے گی تیری مدد کے لیے کون آئے گا؟ یا بنیا لو ان الدنیا اجتمعت علی ان یضروک بشیء لا یضروک بشیء, اے میرے بچے ساری دنیا مل کر تجھے نقصان کا ارادہ کرے, کوئی تجھے نقصان. بچہ آیا, کھانے پہ بیٹھ گیا, ہاتھ بڑھایا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. کھانے پہ بیٹھ کے بچے کی تربیت ہو رہی ہے. یا بنیا سم اللہ, اے میرے بچے اللہ کا نام لے, پہلا کام. یا بنیا کل بھی یمینک, اے میرے بچے سیدھے ہاتھ سے کھا. یا بنیا کل مما یلیک, اے میرے بچے اپنے برابر سے کھا. فإن البرکۃ تنزل, اس لیے کہ برکت بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ یہ وقت جو نبی اپنی امت کو دے رہے ہیں, اپنے امت کے بچوں کو دے رہے ہیں, یہ وقت مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو دینا ہے. یہ وقت دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بچے
زندگی کے اس ڈگر پر چلے جس ڈگر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے تھے، تو دن میں کم از کم 1 گھنٹہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ورنہ اسکول کی تربیت 25%۔ اسکول کی تربیت کتنی ہے؟ 25%۔ 25% محلہ، 50% گھر، یہ تربیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں کیا تربیت ہو رہی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، 2 چیزوں کی بنیاد بہت ضروری ہے، ایک اللہ سے دعا کے ذریعے جوڑنا، نمبر 2 شکر کے کلمات ان کی زبانوں پہ جاری کیجئے، اور تیسری اور آخری چیز، خدا را یہ تو بڑے اس میں زیادہ مبتلا ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے رشتہ داری کا توڑ دینا۔ ہمارے رشتے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا، میں نے دنیا میں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، میں نے دنیا میں رزق کی کمی اور بے برکتی کا سب سے بڑا سبب رشتہ داری کو توڑنے سے زیادہ کسی چیز کو نہیں پایا۔ رشتہ داری توڑیں گے، اللہ برکتیں چھین لیں گے۔ اپنی اولاد کو رشتوں کی قدر کرائیے۔ یہ جو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ننیال کا ہو جائے، باپ کی کوشش ہوتی ہے بچہ ددیال کا ہو جائے، باپ اپنوں کو چاہتا ہے، ماں اپنوں کو چاہتی ہے، اس بیچ میں بچے کا پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔ نہیں، ہر رشتے کو اس کی قدر دیجئے، بچے کو رشتوں میں جوڑیے۔ یہ رشتے انسان کے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑا ہوا رشتہ داری ہوگا۔ یہ کہے گی، اللہم سل من وصلنی، جس نے مجھے جوڑا اے اللہ اپنی رحمت سے جوڑ دیجئے، جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے توڑ دیجئے۔ اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے جوڑنا، غریبوں پر کرم کرنا، کمزور رشتہ داروں کے ہاں لے جا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو دیجئے، یہ غریبوں کو دیں تاکہ ان کے اندر سخا کا جذبہ بچپن سے کیا ہو جائے؟ بیدار ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا کہ دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آخرت میں بھی اے اللہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اے اللہ ان کے قرآن کو، ان کے علوم کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید بنا دیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیں، ان کے عمروں میں صحتوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔